بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 صحیح ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ پس منظر تو بتا دیے گئے ہیں کہ کیا ہیں، کتنے کلمات ہیں، ہاں تشریحات مدنیہ ہیں۔ اصل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج خصوصی فیضان بتاؤں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے۔ ایڈوکیٹ فیض سعید یا سید کیا ہے؟ سید نہیں ہو سکتا۔ نبی خود فرماتے ہیں کہ اگر گستاخ رسول سید ہو گیا تو تم نے رب کو ناراض کر دیا۔ لا تقولوا للمنافق سیدا، گستاخ رسول کو سید نہ کہو۔ اگر تم نے انہیں سید کہہ دیا تو گویا رب کو ناراض کر دیا۔ تو سید ہونے کے لیے واقعی نبی کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ ہاں نور محمدی کا ظہور ہو، بے شک سبحان۔ امام نے جو کہا ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، نور کا، نور کا گھرانہ ہو، ہاں نور کا گھرانہ ہو۔ خیر تو مطلب سعید بھی نہیں بول سکے، ایڈوکیٹ بولیے آپ جو بھی۔ تو اس سے متاثر ایک شخص ایسی گفتگو کر رہا تھا، تو اس کی ایک کلپ ہے کہ دور سے پکار سکتے نہیں ہیں، آپ جب حضور کے روضے پہ پہنچیں تو حضور کو یا رسول اللہ کہہ سکتے۔ آپ انڈیا میں رہ کے کیسے پکاریں گے؟ ہنسی ایسے ہی آئی مجھ کو کہ یہ شرک کی بھی قسمیں نکال دیا انہوں نے، کہ یہی چیز جو ہے انڈیا میں شرک ہے اور وہاں شرک نہیں ہے۔ تو افسوس ہوا۔ تو غوث پاک کا آپ فیضان سنیے، یا عنوان ہی ہے۔ اب میں تھوڑا گرامر بتاؤں، آج کی علمی گفتگو کر دوں ایک دم۔ ظاہر ہے سلطان العارفین ہے تو سلطان العالمین تو بہرحال ہے، عالمین، اور اگر کہیں تو سلطان العالمین بھی ہیں۔ عالمین اور عالمین دونوں ہیں، سارے جہان کے بادشاہ ہیں اور سارے عالموں کے بادشاہ ہیں۔ عالموں کے بادشاہ ہیں، اس لیے اگر اہل حدیث بھی عالم ہے تو اس کے بادشاہ غوث پاک ہیں۔ الحمدللہ اپنے آپ کو اگر عالم کہتے ہیں تو خیر۔ دیکھیے کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے عرب کا گرامر ہے۔ اصل کیا ہے، گرامر ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور وہ بھی عربی گرامر، خاص طور سے شریعت کے معاملے میں تو اور بھی۔ کوئی گرامر جیسے اب لفظ مین، آدمی، دنیا کے ہر کونے میں آدمی ہے، صحیح ہے، نہیں کوئی اسے بدل نہیں سکتا ہے۔ تو اسے کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے عرب کی دنیا میں 5 الفابیٹس ہیں، بلکہ 5 حرف ہیں، کہہ دیں 5 حروف ہیں۔ بڑی گہرائی دیکھیے گا آج کے درس میں، مطلب شارٹلی ہی ہوگا لیکن بڑا اہم ہوگا۔ یا ایھا النبی، غوث پاک نے بھی تقاضۂ نبوت جو پیش کیا ہے، مقتضی نبوتی کا ایک عنوان دیا ہے، تقاضۂ نبوت۔ تو کسی کو بھی، اسی لیے کسی شخص کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 5 حروف ہیں، ان میں دھیان دیجیے گا۔ سب سے یہی دیکھ لیجیے، یا، ایا، حیا، ایا، حیا، یا 3 ہو گئے، اور 2 اور ہیں، اے، حمزہ یا زبر اے، اور ایک ہے آ، یعنی حمزہ زبر آ۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ 5 ہو گئے۔
ایا حیا یہ 2 ہو گئے، بیچ میں آپ کہیے کہ یا 3 ہو گئے، اے آ 5 ہو گئے. کوئی درس ہم نے لکھ کے بھی سمجھایا تھا نا آپ لوگوں کو کبھی کسی موقع سے؟ ہاں یہاں بھی ذرا لکھتا ہوں تاکہ پڑھنے والے کو بھی آسان ہو. ماشاء اللہ یہ بھی غوث پاک کا فیضان ہے. ہیں کچھ لوگ تعویذ کے لیے ہیں قلم. واہ یہ بھی فیضانی قلم نکلا ہے الحمدللہ. حروف ندا آواز دینے والا حروف. یا ایا حیا چھوٹی ہا سے، ائی آ حمزہ زبر آ. یہ ہے 5 حروف. دیکھیے اب پڑھنے میں آ رہا ہے. اب اس میں جو میں تھوڑا سی اس کو یا کو گول کر رہا ہوں میں، اور ایا حیا کو ایک بریکٹ دے رہا ہوں اور اے اور آ کو ایک بریکٹ دے رہا ہوں. اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے یہ ایا اور حیا جو ہے یعنی فرسٹ والا جو 2 ہے، یا کو ابھی ہم گول کر دیے ہیں. ایا اور حیا یہ دونوں محل استعمال جس کو آپ کہیں، یہ دونوں برائے بعید، یہ دونوں ایا اور حیا یہ دونوں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بعید کے لیے. آپ ختم خواجگاہ میں پڑھتے ہیں الا یا ایھا الساقی ادر، ختم خواجگاہ میں ہے نا وہ. خیر کس میں ایھا الساقی، ساقی یہاں نہیں رہتا ہے نہیں. خیر تو ایا اور حیا یہ کس کے لیے ہے؟ برائے بعید. سمجھ گئے آپ؟ اور اے اور آ اب آسانی سمجھ جائیں گے، برائے قریب. اے اور آ برائے قریب، یعنی اگر نزدیک ہو تو اے حضرت، اب اگر دور ہو تو نہیں، ہاں نہیں اے حضرت نہیں بولیں گے. تو اے اور آ یہ عربی گرامر بتا رہا ہوں میں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ سب سے اہم بات ہے، گرامر کا کوئی انکار نہیں کرتا. تو اے اور آ یہ کس کے لیے ہے؟ قریب کے لیے، برائے قریب. اب میں یا جو گول والا ہے یہ، اب یہاں پر عربی اردو فارسی لکھ دیتا ہوں، برائے ہر دو. یا یہ والا یہ جو اب آپ کے آج کے حساب سے کہیں تو کامن ہے، محل استعمال سمجھ میں آ گیا. پورا جو ہے یہ 5 حروف ہیں، اور ان 5 سب سے پہلے کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے عرب کی دنیا میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں. ان میں سے قریب کو بلانے کے لیے، قریب میں کوئی ہو منادا کہو. منادا بولے جس کو پکارا جائے، اور ندا پکار کو بولتے، منادی پکارنے والے کو. آپ وہ دیکھے ہوں گے قرآن میں ربنا اننا سمعنا منادی، یہی ینادی، پروردگار ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سن لیا ہے، یعنی حضور مراد ہے. منادی حضور ہیں، گویا ہم منادا ہیں اور حضور کی ندا ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. صحیح ہے. تو کسی کو اپنی جانب، تو اب کسی کسے باشد، دور کے ہیں تو ایا حیا اس طرح سے پکاریں گے، اور نزدیک کے ہیں تو اے اور آ. اور یا جو ہے کامن ہے، چاہے دور کے ہوں یا نزدیک کے ہوں. دھیان دیجیے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماگیری کو سمجھیے گا. نہیں ابھی یہی ہماگیری کو کہا میں نے. یا عام ہے، آپ پکارتے ہیں اے رسول اللہ، نہیں، دھیان دیجیے گا،
آیا رسول اللہ نہیں، یا رسول اللہ۔ اب معلوم ہوا کہ وہاں بھی ہیں تو یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے، یہاں بھی ہے تو جائز ہے۔ کچھ سمجھ نہیں، کیونکہ یا کامن ہے۔ اسی کو اعلی حضرت نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کیونکہ پکارنے والا تو یا سے پکار رہا جو دور و نزدیک دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اور حضور کو کیوں پکار رہا؟ اس لیے کہ حضور وہ ذات ہے جو دور والوں کی بھی سنتے ہیں، نزدیک والوں کی بھی سنتے ہیں۔ اگر قریب کے لیے کہیں گے تو حضور کی رسالت قریب والوں کے لیے صرف ہوگی، اور دور کے لیے کہیں گے تو دور کے لیے۔ لیکن ایسا لفظ انتخاب کیا اہل سنت و جماعت نے، گویا خلق خدا پر اللہ کا احسان دیکھیں، خصوصاً اہل سنت و جماعت پر، کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ نہیں بولتے آپ، ورنہ نہیں بولیں گے تو جائز ہی ہوگا۔ ادب یہ ہے کہ ہاں سبحان ذو مانا، یعنی دل یہ کہے کہ ابھی اگر یہاں سے پکار رہے ہو اور اگر تم چلے جاؤ انڈیا تو ٹینشن نہیں لینا، یا کہہ کے پکارو گے تو یا کا محل وقوع جو ہے، استعمال کا جو مقام ہے، وہ دور سے بھی میں سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بستر سے پکارا، یا محمدہ، لفظ یا پر غور کیجئے، یا محمدہ، اور حضور نے سن لیا، مدد بھی کر دیے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں، مدد بھی کر لیے، یا اللہ۔ تو یہ تو ہوا، ہر سوال کا آج جواب مل گیا۔ مجھے ایک مصرع یا اس کو شعر کہیں کہ تو چہرہ قبر میں کیسے دکھاؤ گے نجدی، نجدی کا لفظ اس کو، اور اگر آپ چاہیں تو غیر اہل سنت و جماعت آپ کر دیں، غیر سنی، جب جانتا نہیں حرف ندا کے بارے میں صحیح ہے کہ نہیں؟ جب حرف ندا کا استعمال، اس کا محل وقوع، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہو انڈیا سے نہیں سن سکتے ہیں اور وہاں سے سن سکتے ہیں۔ بات سننے کی نہیں ہے، بات پکارنے والے کی ہے۔ اگر دل سے پکار رہا ہے تو دور سے بھی پکار رہا ہے تو سنیں گے، اور اگر نزدیک میں بے ادب پکار رہا ہے، جیسے پکارا یا محمد ما عدلت فی القسمت، ذوالخویسرہ نے کہا، وہاں بھی یا محمد ہی کہا، محمد تو نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا، تو میرے آقا نے سنا نہیں اور کہا تو بتا میرے بعد کون انصاف مجھ جیسا کرنے والا ہوگا، کوئی نہیں ملے گا۔ اور ہم نے دور ہی سے منصف مانا، دور ہی سے عدل والا مانا، الحمدللہ، کیا کہنا ہے۔ تو یا کا جو عنوان، بھائی آج ایک دم فلسفہ بھی کھل گیا۔ کہیں پر بھی آپ ندا دیکھیے اللہ کی طرف سے تو آ رسول اللہ نہیں، اے رسول اللہ نہیں، یا ایھا المزمل، یا پہلا دیکھنا، یا ایھا المدثر، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا کہنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ دور و نزدیک گویا تمام کے لیے میرے حضور سننے والے ہیں۔ ایسے لفظ کا انتخاب اللہ سبحانہ نے کیا بھی اور کروایا بھی۔ نہیں، ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں، آج تک تو انوائلنٹری میں استعمال کرتے تھے نا بھائی، آپ سے ہی پوچھیں، یا رسول اللہ، لفظ یا کئی کو پکارتے ہیں، میں سنی ہوں، بس اتنا جواب دیں گے آپ، ہے نہیں، اہل سنت و جماعت سے ہوں۔ لیکن آج جو گرامری طور پر آپ کو معلوم ہوا، اب ہاں اس میں اب کوئی بڑے سے بڑا نجدی عالم بھی آئے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ہی بتا دو پکارنے کے لیے۔ اور آخری میں جو ابھی بولنے جا رہا ہوں میں، جو جملہ، اس کو سنیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ ندا، واہ، یہ اصل میں قائم مقام ہوتا ہے ایک فعل اور ایک فاعل کے۔ اب میں گرامر بتا رہا ہوں، اور مطلب دنیا میں جو بغیر اس کے نحوی علم حاصل ہی نہیں کر سکتے، مطلب علم النحو، ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی، یہ سب بڑی بڑی کتابیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، کس کی؟ نحو کی، جو عرب کی حقیقتیں، عربی حقیقتیں جو جن کے ذریعے معلوم ہو، ان کو نحو کہتے ہیں، نہیں عربی حقیقتیں، کہ یہاں پیش کیوں ہے، زبر کیوں ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، یہاں پر زیر کیوں نہیں پڑھے، زبر کیوں پڑھے، اب الحمدللہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کہیں پر اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہیں باللہ کیوں پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ زبر زیر، ہاں نحو صرف، واہ الحمدللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، تو یہ لفظ یعنی ندا جو ہے، یہ قائم مقام ہے ایک فعل اور ایک فاعل کے۔ آپ ذرا غور کیجئے، قائم مقام ہے فعل اور فاعل کے۔
یا جو ہے آپ ایک لفظ بول رہے ہیں، ایک حرف بول رہے ہیں، لیکن اس کے اندر دو چیز چھپی ہوئی ہے، وہ ہے ایک فاعل اور ایک فعل، اور ایک فاعل اور فعل میں بھی وہ خاص فعل ہے جسے فعل مضارع کہتے ہیں، اور اس فعل مضارع میں بھی ایک خاص صیغہ ہے جسے صیغہ متکلم کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت والے سن رہے ہوں گے تو ان کا سر درد ہو رہا ہوگا، ہے نہیں کیا آپریشن ہو رہا سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ذرا سنیے کہ یا جب کہنے والا کہتا ہے تو عرب کا گرامر کہتا ہے کہ اس کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے ادعوک یا رسول اللہ، اطلبک یا رسول اللہ، یعنی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آقا، میں آپ سے کچھ طلب کر رہا ہوں آقا۔ تو ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہوتا ہے یا، یعنی کوئی اور فعل نہیں ہے، کھا رہا ہوں پی رہا ہوں نہیں، ادعو دعوت دیتا ہوں یعنی پکارتا ہوں، اطلبو اور طلب کرتا ہوں۔ تو اب لفظ یا ہی میں طلب کا معنی عرب کے گرامر میں ہے، دھیان دیجئے گا۔ اب جو کہتے ہیں مانگ نہیں سکتے اور جو کہتے ہیں دور سے مانگ سکتے، ارے جب حرف ندا استعمال کرو گے تو اس کے اندر ہی مانگنے کا معنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ہاں کیا دیکھیے تجزیت، دیکھیے آج جائزہ اور ٹکڑے ٹکڑے جو ہوئے ہیں، کیا کہنا ہے؟ لفظ یا ہی میں مانگنے کا معنی ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کیا کہنا؟ اس کو ایک دم یوں سمجھیے کہ جب نماز پڑھ لیا آپ نے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ باوضو ہیں، ہاں تشریح کی ضرورت نہیں۔ اب یا بولے تو اس کا مطلب ہے کہ مانگ رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور دو معنی، ادعو دعوت دیتا ہوں پکارتا ہوں، وہ اطلبو، جماعت والے یہ بھی بول سکتے ہیں نا کہ پھر تو اللہ کیا مانگ رہا؟ دھیان دیجیے گا، اب ہم تو اپنا احتیاجی پہلو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جو کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، تو ہاں اللہ بھی مانگ رہا ہے، لیکن اس مانگ کو سمجھو تب نا۔ اللہ بھی مانگ رہا ہے، اللہ اٹریکشن مانگ رہا ہے، میرے حبیب توجہ دو۔ کیا کہنا ہے؟ میرے حبیب جمال دکھاؤ، میرے حبیب متوجہ ہو، تو توجہ طلب فرما رہا ہے۔ وہ احتیاج نہیں، وہ تکریم ہے، وہ تبجیل ہے، وہ تعظیم ہے، وہ احترام ہے، وہ رسپیکٹ ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں محبت ہے، تکریم کا اظہار ہے، اظہار تعظیم ہے، اظہار محبت ہے۔ کیا کہنا؟ میرے حبیب میری طرف توجہ دو نا، میں دوں گا پھر دینا آپ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ میرے۔ اور دیکھیں نا السلام علیکم ایھا النبی، اے یہیں پہ تھے نا، قریب تھے، قرب کا دنافتد اللہ کا مفہوم بھی دیکھیے آپ کیا کہنا۔ ایھا النبی، وہاں یا نہیں ہے کیونکہ دور کا شک بھی نہیں ہے، وہاں قریب ہی قبیر ہے، ایسا قریب کہ فکان قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین سے بھی زیادہ قربت ہے، اس لیے ایھا النبی ایھا النبی۔ تو اللہ پاک کے رسول نے کہا کہ ہاں ہاں لایا ہوں، کیا دے دیا نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، دے دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ خلاصہ یہ کہ حروف ندا یہ عربی گرامر ہے، حروف الفابیٹس، حرف الفابیٹ واحد، اور ندا اٹریکٹ کرنے کے لیے، اقبال توجہ طلب کرنے کے لیے، اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسی لیے یہ لوگ نہیں پکارتے، کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی طرف توجہ دے نبی، نظر کرم ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ کیوں نہیں پکارتے، ارے پکارنے کی توفیق ہی نہیں، کیونکہ پکارنے کی توفیق اس کو ملے گی جو یا کا تقاضا سمجھے گا، اور یا کے تقاضے میں طلب ہے۔ اب تمہارے پاس غیر اللہ سے مانگنا ہے ہی نہیں۔ اب ابھی کل دیکھیے وہ ملک پیٹ میں کسی نے سوال کیا کہ بخش دو جرم و خطا اپنی عطا اپنی رضا کے واسطے، جو بخش دو کا ان کی نسبت نبی کی طرف کیسے کر دیا آپ سب مشرک ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ جو ہے سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ بھائی یہ کیا صحیح ہے یا جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل طلب کے کم، ہاں وضاحت طلبی یہ ہونی چاہیے۔ نے کہا یہ بخش دو، آپ صرف لینگویج بتائیے کہ یہ کون سا لینگویج ہے۔ نہیں بتا سکے، کہا بتائیے، آپ نے مشرک کہہ دیا ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ جس پر کفر و شرک کا فتویٰ دو ریئل میں نہ ہو تو تم پر لوٹ جائے گا۔ میں لوٹاؤں گا نہیں ابھی بھی، آپ رجوع کر لیجئے صرف، کیونکہ نبی کہہ دیے وہ لوٹ جاتا ہے۔
یہ وہ پتھر ہے کہ مارو تو گرے گا، وہ آٹومیٹک کا مسئلہ ہے. نہیں کیسے بخشش؟ تو اللہ، آپ لفظ بخشش کو نہیں جان رہے، بخش دو کی وضاحت نہیں جان رہے، اور آپ اتنا بڑا فتویٰ دے دیے. اب میں ایسا نہیں چھوڑوں گا، اب آپ کو واضح کر رہا ہوں میں. بخش کا جو لفظ ہے یہ پرشین ہے، اور آپ بتائیے شریعت عربی میں ہے یا پرشین میں ہے؟ آپ نے شریعت کا فتویٰ دیا ہے کفر اور شرک، یہ شریعت کا فتویٰ ہے، اور یہ پڑھنے والا جو پڑھ رہا بخش دو یہ پرشین پڑھ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ مجھے نہیں معلوم. ہر طرح سے پھنس گئے آپ. نہیں، آپ سنیے ذرا. بخش یہ پرشین، بخشیدن اس کا مصدر ہے، بخشنا، بخشش ملنا، یوں کہیے عطا، نوازش. حیدرآباد والے تو آسانی سے سمجھیں گے، یہ حضور نظام سرکار کی بخشش ملتی ہے. یہاں دکن والے تو آسانی سے سمجھیں گے. بخش دو، جان بخش دو تو کچھ عرض کروں، مطلب معافی کے معنی میں بھی، عطا کے معنی میں بھی، نوازش کے معنی میں. مغفرت کے معنی میں کس نے کہا؟ وہ بھی مغفرت شرعی. اب کیسے اس کے معنی میں لے سکتے ہیں جبکہ اتنا معنی ان میں. ہاں، اگر یہ بخشش کی نسبت رب کی طرف ہے تو مغفرت حقیقی ہے، کیونکہ اس کے اندر زو معنی نہیں، زو معانی ہے، کئی معنی ہیں اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو بخشش کا اصل معنی یہاں پر عطا ہے، شفاعت مصطفیٰ ہے. آقا اشارہ فرمائیے رب کی طرف، بخش دے مولا، یہ ہے اصل. اور یہی مفہوم ہے کہ بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤ میں بخش دوں گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کیا ہے اس کا مفہوم؟ فاستغفر اللہ، مغفرت اللہ سے مانگو، واستغفر لهم الرسول، اور پھر وہ رسول بھی تیرے لیے مغفرت. تیری مغفرت کمپلیٹ نہیں تھی کیا جو رسول مانگ رہے ہیں؟ یہ ہے مغفرت رسول کی. یعنی در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہیں آقا جو رب نے کہا ہے کہ ہماری مغفرت آپ مانگیں، وہ ہم مانگ رہے ہیں آپ سے کہ ہماری مغفرت دے دو. کیا کہنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اتنی وضاحت کے بعد توبہ تو کرے. الحمدللہ توفیق ہوئی کہ سب سے پہلی وصیت آپ کو ہے فتویٰ نہ کو دو. آپ آج تک تو بریلی کو بدنام کر رہے تھے کہ فتویٰ کی مشین رکھے سو ہیں، لیکن ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں. ایسا خدا کے واسطے مت کیجیے، اور عاشق رسول کو تو اور بھی فتویٰ مت دیجیے آپ، کیونکہ وہ دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے. ہاں مت دیجیے، وہاں الفاظ نہیں وہاں دل دیکھا جاتا ہے. ہاں دل دیکھا جاتا ہے، وہاں دل دیکھا جاتا. ہمارے کو ہونا تو ہونا ہے. ارے نماز معاف کروا لیتے ہیں عاشق تو، ہم 2 ہی پڑھیں گے، اجازت بھی مل جاتی. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا استعمال، جس کا معنی، جس کی نسبت متعین کرتا ہے اس کا مفہوم، اس کا معنی. اس کو ایک اور چھوٹی سی مثال، جیسے مؤذن اگر کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، دھیان دیجیے گا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ نماز کے لیے وہ بلا رہا ہے. لیکن اگر درود کی محفل ہو اور درود پڑھنے والا کہہ رہا ہے یا علی الصلاۃ، تب اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والا ہے. یعنی صلاۃ نبی پر اللہ بھی پڑھتا. تو صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ درود کے معنی میں بھی ہے اور نماز کے معنی میں بھی ہے. اب نسبت سے متعین ہو رہا ہے کہ اگر مؤذن کہہ رہا ہے تو نماز مراد ہے، اور درود پڑھنے والا اگر کہہ رہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اب وہاں پر صلاۃ بمعنی نماز نہیں لے سکتے کہ آقا آپ پر نماز ہو، نہیں، آقا آپ پر درود ہو. لفظ ایک ہی ہے کہ نہیں؟ لفظ کیا ہے؟ صلاۃ ہی ہے، نسبت سے معنی. تو ایسے ہی بخشش کا لفظ ہے. ہاں موقع، قرینہ، حالات، بیک گراؤنڈ، تقاضے، نسبتیں، جو بھی آپ بولیں، تو ایسے ہی ہے بخشش کا لفظ. نبی کی طرف نسبت ہے تو مطلب یہ کہ سبب بخشش آپ ہیں آقا، سبب مغفرت ہے آپ ہیں، وہ ہم مانگ رہے ہیں آپ سے، جو سورہ نساء کے آیت نمبر 64 ہے. اور اگر ڈائریکٹ خدا کی طرف ہے تو حقیقی مغفرت ہے. بہرحال یا کا جو استعمال میں نے آج بتایا، اور اس کے اور 4 جو بتائے کہ 2 دور کے لیے، یعنی دور سے اگر پکارنا چاہیں آپ کسی کو تو آپ کہیں گے ایہا، دھیان دیجیے گا. دیکھیے اب رجال الغیب کو بھی پکارا جاتا ہے نا، یا رجال الغیب، نہیں کہاں ہو آپ، دور میں بھی ہو تو آ جاؤ. بہرحال دور سے پکارنے کے لیے 2 لفظ ہیں، نزدیک سے پکارنے کے لیے 2 لفظ ہیں،
اور دور و نزدیک سے پکارنے کے لیے ایک ہی ہے، یا رسول اللہ پکارو، یہاں سے بھی نبی سنتے ہیں، وہاں سے بھی سنتے ہیں، یہاں سے پکارو، عقیدہ لیکن رکھو کہ ہم مصطفیٰ کو طلب کر رہے ہیں، مصطفیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس یا میں وہی معنی ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو عرب سے کہہ رہے ہو پکار سکتے، مدینہ سے کہہ رہے ہو پکار سکتے، تو اس کے اندر تو مانگنے کا مفہوم ہے۔ یعنی یا رسول اللہ کا معنی ہوگا ادعوکا یا رسول اللہ، یا اطلبکا، آقا میں آپ سے طلب کر رہا ہوں، آپ کو پکار رہا ہوں، آپ سے طلب کر رہا ہوں، آپ سے پکار، اور آپ کے نزدیک تو طلب شرک ہے، تو اپنے ہی میں پھنس گئے نا جال میں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف انٹرنیٹ وغیرہ میں سرچ کر کے انگلش وغیرہ کو تحقیق کر کے، تحقیق بھی کیا، انگلش وغیرہ کی دنیا میں لا کر کے اسرائیلیت کا دامن تھام کر کے یہ ایکسپلینر بنے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی اہل حدیث کی علماء ہم عین سے بھی نہیں بول رہے، علماء ہیں، ان سب سے امت کو دور رکھا جائے، اور امت بھی ان سے دور رہے، اہل سنت و جماعت کے ریئل عالم سے۔ میں یہ نہیں کہتا مجھ سے اطمینان نہ ہو تو آپ ہم سے بھی نہ جڑو، لیکن جڑو گے کیوں نہیں؟ ہم عشق رسول کا درس دیتے ہیں، غوث پاک کا درس دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو تو ہم جھکنے کو اینی ٹائم تیار ہیں الحمدللہ۔ ہم زبردستی نہیں منواتے ہیں، ہم محبت سے منواتے ہیں، ہاں محبت سے منواتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے علماء ہی سے رجوع ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اور اپنے شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور یا رسول اللہ کا مفہوم، مطلب، معنی، مقصود، مقصد ہر ایک کہ خاص طور سے سنی صحیح العقیدہ کے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور غیر جو اس پر شبہات لاتے ہیں پروردگار انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ سرکار بارگاہ خداوندی میں ہمارے سفارش اعلیٰ ہیں، شفیع محشر ہیں، ہر عالم کے، ہر جگہ کے ہمارے روح رواں ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ پروردگار ان اوصاف جمیلہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما، صبح و شام زندگی میں نکھار عطا فرما، نورانیت عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پاک کے صدق و طفیل میں پروردگار ہم سب کے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا۔ آل اولاد کو آل مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے صدق و طفیل میں پروردگار نیک بنا، ایک بنا، سچا بنا، پکا بنا۔ ان کی کوتاہیوں کو درگزر کر دے مولا، ہماری بہو بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔